السلام علیکم کلاس 10th آئی ہوپ آل آف یو ول بی فائن. اور مجھے امید ہے کہ آپ نے مطالعہ پاکستان کا پچھلا لیسن ذوالفقار علی بھٹو کی اصلاحات جو ہیں وہ بڑے ہی اچھے طریقے سے پڑھا ہوگا اور اسے اچھے سے یاد بھی کر لیا ہوگا. آج ہم جو ہیں وہ اس کی نیکسٹ اصلاحات پڑھیں گے لیکچر 2 میں. ہمارے لیکچر 2 میں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے معاشی اصلاحات. ذوالفقار علی بھٹو نے جہاں پر ملک کی صحت سے متعلق اصلاحات کی تھی، تعلیمی اصلاحات کی تھی، صنعتی اصلاحات کی تھی، زرعی اصلاحات کی تھی، وہاں پر انہوں نے معاشی اصلاحات بھی کی تھی، یعنی کہ ملک کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے کوششیں. تو اس مقصد کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ معاشی حالت کو بہتر بنانے کے ملک کی نئے سرے سے تعمیر کرنی پڑے گی. اس کے لیے کافی اقدامات اٹھائے تھے. انہوں نے کیا اقدامات اٹھائے تھے؟ سب سے پہلے انہوں نے صنعتوں اور بینکوں کو قومی تحویل میں لیا اور مزدوروں کے لیے اصلاحات کی تھیں، کیونکہ یہ سب جو ہیں وہ ہمارے مالیاتی ادارے ہوتے ہیں. صنعتوں سے مزدور جو ہے وہ مالیات ہمارے لیے اکٹھا کرتا ہے، یعنی کہ وہ جو چیزیں پروڈکٹس وغیرہ صنعتوں میں بنتی ہیں جب ہم انہیں دوسرے ممالک میں بیچیں گے تو ہمارے لیے مالیات کے ذرائع بنیں گے. اس کے علاوہ ان تمام اصلاحات کا مرکز جو تھا وہ پیپلز پارٹی کا منشور تھا، اور ان کا نعرہ کیا تھا؟ ان کا نعرہ یہ تھا: روٹی، کپڑا اور مکان. عام طور پر عوام کے لیے وہ یہ سب چاہتے تھے کہ ان کو روٹی بھی ملے، کپڑا بھی ملے اور مکان بھی ملے. تو ذوالفقار علی بھٹو کی معاشی حکمت عملی کیا تھی؟ سوشلزم. ٹھیک ہے، تو وہ سوشلزم چاہتے تھے، اور ان کے واضح الفاظ میں ہے کہ اسلام ہمارا دین ہے اور سوشلزم ہماری معیشت ہے. یعنی کہ اگر ہم نے اپنی معیشت کو بہتر بنانا ہے، برقرار رکھنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں سوشلزم کو اپنانا ہوگا. ملک بھر میں انہوں نے سڑکوں کا جال بچھایا، ٹرانسپورٹ کی سہولیات دیں. اس کے علاوہ انہوں نے حکومتی ٹرانسپورٹ کو جو ہے وہ پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کی نسبت زیادہ ترجیح دی کہ حکومت کی ٹرانسپورٹ کو زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے. ریل کے سفر کو اتنا آرام دہ بنایا تاکہ عام عوام بھی اس میں سفر کر سکیں. اس کے علاوہ انہوں نے معاشرتی اصلاحات بھی کی تھی. معاشرے میں سب سے پہلے معاشرتی اصلاحات کس طرح سے ہو سکتی کہ امیری اور غریبی کے فرق کو ختم کیا جائے. جب امیر بہت زیادہ امیر اور غریب بہت زیادہ غریب ہوتا جائے گا تو یہ فرق نمایاں ہوتا ہے. تو اس فرق کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کافی بہتری کی تھی. انہوں نے عوام کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کافی نتیجہ خیز جو ہیں وہ اقدامات کیے تھے، اور ملک سے بے چینی کی کیفیت کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کافی ساری تقریریں کی اور عوام کا حوصلہ بلند کیا. بے گھر افراد کو گھر فراہم کرنے کے لیے انہوں نے 5 مرلہ اسکیم کا آغاز کیا تھا. لاکھوں بے روزگاروں کو مشرق وسطیٰ یعنی کہ دوسرے ممالک میں بھیجا تھا. اس کے علاوہ انہوں نے معاشرتی لحاظ سے خواتین کے تحفظ کو انہوں نے بہت زیادہ توجہ دی تھی کہ خواتین کے تحفظ کے لیے کافی اقدامات اٹھائے جائیں. اس کے علاوہ عوامی تعمیراتی پروگرام کے تحت انہوں نے دیہاتی علاقوں کی ترقی کے لیے کافی اقدامات کیے تھے. سینکڑوں دیہاتوں میں انہوں نے بجلی فراہم کی تھی. اب یہاں پر ڈیڈ یو نو یعنی کہ کیا آپ جانتے ہیں، ہمیں وہی بات شامل کی گئی ہے جو میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں بتائی تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو جو تھے پاکستان کے پہلے واحد سویلین چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے. یعنی کہ یہ اعزاز صرف اور صرف ذوالفقار علی بھٹو کو حاصل ہے، کیونکہ کوئی بھی عام انسان جو ہے وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر نہیں بن سکتا. تو یہ اعزاز صرف ذوالفقار علی بھٹو کو حاصل ہے. اس کے علاوہ انہوں نے آئینی اصلاحات بھی کی تھیں. آئینی اصلاحات میں 1973 کو انہوں نے ایک نیا آئین ملک میں متعارف کرایا تھا اور ملک میں نافذ کر دیا تھا. اس میں انہوں نے کچھ تبدیلیاں بھی کی تھی. سب سے پہلی ترمیم جو تھی 1974 میں کی گئی تھی. اس میں تمام صوبوں کی حدود کو تعین کیا گیا تھا کہ تمام صوبوں کی باؤنڈریز کیا ہوں گی، اور فاٹا کو پاکستان کا حصہ قرار دے دیا گیا تھا. اگلی انہوں نے دوسری ترمیم بھی 74 میں ہی کی تھی. وہاں پر انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ختم نبوت کا جھوٹا دعوے دار یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ ماننے والا ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا. اور یہ بات بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. کسی بھی جو ہے حکومت کے حکمران کو یہ بات بالکل واضح طور پر کر دینا چاہیے کہ ختم نبوت سے ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے. ختم نبوت یعنی کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور جو اس بات کا اقرار کرتا ہے تو وہ جو ہے وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے. وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. جو اس بات کو ماننے سے انکار کرے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے سے انکار کرے، وہ مسلمان نہیں. اس کے بعد انہوں نے تیسری ترمیم کی تھی 1975 میں، اور اس میں ہر وہ شخص جو پاکستان کو نقصان پہنچاتا ہے، پاکستان کی سالمیت یعنی کہ پاکستان کے کسی بھی حصے کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، پاکستان سے الگ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ ملک کا دشمن کہلایا جائے گا.
چوتھی آئینی ترمیم جو ہے وہ 1975 میں کی گئی تھی. اس کے ذریعے جو ہے اقلیتوں کے قومی اسمبلی میں نشستیں بڑھائی گئی تھیں، یعنی کہ 6 نشستوں کا اضافہ کر دیا گیا تھا. قومی اسمبلی میں جتنی بھی اقلیتیں ہیں ان کو 6 مزید نشستیں دے دی گئی تھیں. 5ویں ترمیم 1976 میں کی گئی تھی اور اس میں کہا گیا تھا کہ رکن قومی اسمبلی یا عام انتخابات میں حصہ لینے والا بیک وقت صوبے کا گورنر نہیں ہو سکتا، یعنی کہ وہ ایک وقت میں صرف ایک ہی عہدیدار بن سکتا ہے، ایک ہی حکومتی عہدہ سنبھال سکتا ہے. چھٹی ترمیم جو تھی 1976 میں ہوئی تھی، اس میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی مدت جو ملازمت ہے وہ مقرر کی گئی تھی اور ان کی ریٹائرمنٹ کا دورانیہ بھی مقرر کر دیا گیا تھا کہ کس عمر میں ان کو ریٹائر کر دیا جائے گا. 7ویں ترمیم جو تھی 1977 میں کی گئی تھی، اس میں وزیر اعظم کو یہ حق دیا گیا تھا کہ وہ ملکی حالات کو پیش نظر جو ہے وہ کسی بھی معاملے میں ریفرینڈم کے لیے صدر کو مشورہ دے سکتا ہے. اس کے بعد جہاں پر انہوں نے دیگر ترامیم کی تھی وہاں پر انہوں نے انتظامی اصلاحات بھی کی تھیں. ذوالفقار علی بھٹو نے دوسرے ممالک کے سربراہوں کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے اور پاکستانی قوم کو ان کی شخصیت کو اجاگر کرنے کے لیے انہیں اپنا حق دلانے کے لیے 1972 میں افغانستان، چین اور روس میں دورے کیے تھے. بھارت کے ساتھ انہوں نے ایک شملہ معاہدہ کیا تھا جس کے نتیجے میں 1971 کے قیدیوں کو پاکستان دوبارہ واپس لایا گیا. اس کے علاوہ انہوں نے سول سروس آف پاکستان کے ڈھانچے اور پولیس کے نظام میں اصلاحات کی تھیں، اس نظام کو بہتر بنایا تھا. 1974 میں جو اسلامی سربراہی کانفرنس یعنی کہ OIC کانفرنس جو ہوئی تھی وہ لاہور میں منعقد ہوئی تھی اور اس میں مسلم امہ کے اتحاد کے لیے انہوں نے کافی اقدامات کیے تھے اور خدمات سر انجام دی تھی کہ مسلمان قوم جو ہے وہ اتحاد میں رہے، اتحاد سے رہے اور اکٹھی رہے اور مسئلہ کشمیر کو دنیا کے سامنے اجاگر کیا تھا. اس کے علاوہ پاکستانی عوام کو اپنی شناخت بتانے کے لیے کہ پاکستان کے شہری ہیں، ان کے لیے پہلی مرتبہ شناختی کارڈ کا آغاز کیا گیا تھا. یہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت کی دیکھیں کتنی اچھی باتیں ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت کی کہ انہوں نے ختم نبوت کا واضح طور پر انہوں نے مسلمان کا جو ہے وہ کہہ دیا کہ جو ختم نبوت کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور اس کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ ملک کی تعلیمی، صحت اور دیگر اصلاحات دیکھیں تو ذوالفقار علی بھٹو کا دور مجھے تو بہت پسند آیا. آپ پڑھ کے دیکھیے گا، بتائیے گا مجھے کامنٹس میں کہ آپ کو ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت کیسا لگا. اسے اچھے طریقے سے پڑھیے گا، سمجھیے گا اور یاد کیجیے گا. اللہ حافظ.